अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात के हवाले से एहतजाज करने के लिए 9 जून की कॉल दे रखी थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ से ही एक सिलसिला ऐसा शुरू कर दिया गया जिसमें क्रैक डाउन भी शामिल है, जिसमें कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश भी शामिल है। और जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उसकी जानिब से नफरी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से भी तलब कर ली गई है और सख्त किस्म के ऐसे इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि ये मुज़ाहिरीन जो हैं वो एहतजाज ना कर सकें और इनको एहतजाज से पहले ही हिरासत में लिया जा सके। इसके साथ साथ एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत ये इक़दामात कर रही है, तो दूसरी तरफ जो एहतजाज 9 जून को शुरू होना था, अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से बार-बार सोशल मीडिया पर ये अपील की जा रही है कि अभी से एहतजाज के लिए अपने-अपने इलाकों में निकल आएँ। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग एहतजाज के लिए अपने घरों से बाहर निकल भी आए हैं। सोशल मीडिया पर हम ये मनाज़िर देख भी रहे हैं। मामला कुछ यूँ है कि अब जब एहतजाज की कॉल दी गई तो उसके बाद हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया गुज़श्ता रोज़ से ही, और अब तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तकरीबन 72 ऐसे लोग कारकुन और रहनुमा हैं जिन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। और दूसरी तरफ आज सुबह सूरत हाल उस वक्त काफ़ी कशीदा हुई जब रावलाकोट में फायरिंग का वाक़या पेश आया और उसके नतीजे में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये क्लेम कर रही है कि उनका एक कारकुन जाँ बहक हुआ है। गो के पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, लेकिन बहरहाल उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हालात में कशीदगी थोड़ी बढ़ गई है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त लोगों को ये एम्फसाइज़ कर रही है कि वो अभी से एहतजाज के लिए बाहर निकल आएँ, और साथ-साथ शहरियों को भी ये कहा जा रहा है कि एहतजाज के पेश नज़र वो अपने घरों में राशन का ज़ख़ीरा कर लें, क्योंकि ये जो एहतजाज जिसकी कॉल 9 जून के हवाले से दी गई थी, उसके बारे में कहा गया था कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुजाहिदीन अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। और हुकूमत ने इस वक्त एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया है, और दूसरी तरफ उनके सरकर्दा रहनुमाओं के हवाले से एक फ़हरिस्त तैयार की जा रही है। बीबीसी ने इस बारे में रिपोर्ट किया है कि जिनके नाम इंसदादे दहशतगर्दी के शेड्यूल 1 में डाले जा रहे हैं। और इंसदादे दहशतगर्दी के शेड्यूल 1 में जिन रहनुमाओं के नाम डाले जा रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 250 के करीब बताई जा रही है। और जिन मेंबरान को हिरासत में लिया गया है उनमें कुछ कोर मेंबरान भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शामिल हैं, जिनमें अंजुमुज़्ज़मा और राजा सुहेब जावेद का नाम भी शामिल है। अच्छा जी, जो 250 से ज़ायद लोग हैं जिन्हें दहशतगर्दी के शेड्यूल 1 में डाला जा रहा है, उनके बारे में ये मालूमात आ रही हैं कि इन अफराद की नक़्ल हरकत पर भी पाबंदी होगी, और इसके साथ-साथ इन अफराद को अगर अपने बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करने होंगे तो इन्हें इजाज़त भी लेना होगी। फिर हम ये भी सूरत हाल देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाई गई तो वहाँ फ़ौरन से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसकी मज़म्मत आई सामने, और उसने साथ-साथ इस पर अपने कंसर्न्स का इज़हार किया, क्योंकि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की तारीख के हवाले से भी ऐलान हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि कश्मीर में इंतखाबात से पहले ये ज़रूरी है कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है, बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उसे यकीनी बनाया जाए। और बुनियादी इंसानी हुकूक में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आज़ादी इज़हार राय आती है, उसमें पुरअमन इज्तिमा का हक़ आता है, और उसमें तंज़ीम साज़ी का हक़ भी शामिल है। लेकिन इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि एहतजाज का हक़ भी नहीं दिया जा रहा है, तंज़ीम साज़ी का हक़ तो क्या ही दिया जाएगा, बल्कि कलअदम करार दिया जा रहा है। हालाँकि एक बड़ी इसमें दिलचस्प बात है वो ये कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई सियासी जमात नहीं है, ये तो सिविल सोसाइटी की एक तंजीम है,
اور یہ عام لوگوں کی ایک جماعت ہے جس میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تمام عوام سے لوگ اکٹھے ہو کے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے، اپنے مطالبات کے حق کے لیے احتجاج کرنے کے لیے انہوں نے یہ تنظیم بنائی۔ تو ایسی کسی تنظیم پر پہلے تو یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ حکومت پابندی کیسے لگا سکتی ہے، یہ تو عوام پر پابندی لگانے کے مترادف ہے۔ بہرحال اب حالات کافی کشیدہ ہیں کیونکہ لوگ بھی اس کال پر گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، مختلف رپورٹنگ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے اس کال کو مسترد کر دیا ہے اور تمام شہروں میں معمول کے مطابق کاروبار زندگی جاری ہے۔ دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ لوگ اس احتجاج کے ساتھ ہیں اور بازار اور سڑکیں سنسان پڑی ہیں، لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھرپور ساتھ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ وہ خبریں ہیں جو ہم اس وقت سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت نے 12 سیٹوں کے معاملے پر 12 سیٹوں کا وہ معاملہ ہے جو کہ مین کنسرن ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا۔ 12 سیٹوں کے معاملے پر آزاد کشمیر حکومت نے آئینی رائے لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا۔ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، چیف جسٹس راجہ سعید اکرم صاحب کی سربراہی میں۔ تو جو فیصلہ کیا گیا ہے ان 12 نشستوں کے حوالے سے اسے محفوظ کرتے ہوئے، اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے محفوظ کرتے ہوئے صدر سے بھی اس معاملے پر آئینی رائے مانگ لی ہے۔ اچھا جی، اب یہ اس بارے میں کیا فیصلہ آئے گا یہ تو اب جب محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا تو پھر ہی معلوم ہو سکے گا۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پچھلے سال ستمبر میں احتجاج ہوا اس معاملے پر اور اس میں اور بھی کئی مطالبات تھے۔ کچھ مطالبات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مان لیے گئے اور 12 سیٹوں والے معاملے پر یقین دہانی کرائی گئی کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے گا، سپریم کورٹ سے بھی رائے لی جائے گی اور اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ لیکن 1 سال گزر گیا آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے، تقریباً 1 سال آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے تاریخ بھی آ گئی، لیکن ابھی تک ان 12 سیٹوں کے معاملے پہ کچھ نہیں کیا گیا۔ تو اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان 12 سیٹوں کے تنازع کے حل کے بغیر آزاد کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، کیونکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس معاملے پر کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ ان 12 سیٹوں پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نظر نہیں آتی ہے، اور اس ضمن میں بلکہ آزاد کشمیر اسمبلی سے قرارداد بھی منظور کی جا چکی ہے۔ دوسری طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی اس معاملے پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکال کر ہی رہے گی۔ اسی لیے انہوں نے 9 جون سے احتجاج کی کال دی تھی۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں ان پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں ان 12 سیٹوں پر جو لوگ آتے ہیں بیسیکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں کہ مخصوص ایجنڈے کے تحت کشمیر کی اسمبلی میں شامل کی گئی ہیں، اور ان 12 سیٹوں کے جو نمائندے ہیں وہ متعدد بار آزاد کشمیر حکومت کو گرانے اور وزیر اعظم کی تبدیلی کا باعث بنے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان 12 سیٹوں کے ذریعے مقامی وسائل کا ضیاع کیا جاتا ہے، کیونکہ ان 12 سیٹوں کے جو نمائندے ہیں وہ آزاد کشمیر کے فنڈز جو ہیں وہ کشمیر سے باہر لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ان سیٹوں کے ذریعے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں مداخلت کرتی ہیں اور آزاد کشمیر کی سیاست میں اپنی مرضی مسلط کرتی ہیں۔ پھر انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ان 12 سیٹوں کے ممبران کے ذریعے کشمیر میں عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے ان سیٹوں کو ختم کر کے ان مہاجرین کو نمائندگی دی جائے جو کشمیر کے اندر ہی رہائش پذیر ہیں۔ بہرحال یہ سارا معاملہ ان 12 سیٹوں کے حوالے سے آزاد کشمیر کے جو سابق چیف جسٹس ہیں منظور گیلانی صاحب، انہوں نے BBC سے گفتگو کی اور وہ اس معاملے پر کیا سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مہاجر نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ 100% آئینی اور قانونی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان 12 سیٹوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ترمیم کرنی پڑے گی جو کہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور
صرف ایک اجلاس بلا کر یہ معاملہ سیٹل کیا جا سکتا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر نیت نہیں ہے، اگر آزاد کشمیر حکومت یہ ٹھان چکی ہے کہ 12 سیٹوں پر اس نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، تو پھر تو کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جو سابق چیف جسٹس منظور گیلانی صاحب ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان سیٹوں کے خاتمے سے یقیناً آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، اس میں استحکام آئے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو مہاجرین آزاد کشمیری مہاجرین جو پاکستان میں آباد ہیں وہ چاہیں تو وہ بھی آ کر یہاں پر آباد ہو جائیں۔ یہ معاملہ ہے جی، ایکسپرٹس اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا رویہ بہت سخت ہے ٹورڈز جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی کسی قسم کے سمجھوتے کے موڈ میں نظر نہیں آتی ہے، اور حالات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ معاملات کسی حل کی طرف جائیں۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں اور اس کشیدگی کے ماحول میں 27 جولائی کو جو الیکشن ہوں گے وہ بہت مشکل ہوں گے، اور اس صورتحال میں بھی کہ لوگوں میں سیاسی شعور بہت بڑھ چکا ہے، لوگ اپنے حقوق اب چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں بہت زیادہ ادراک ہے، اور لوگ اپنے بنیادی حقوق پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اب اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر حکومت نے سیاحوں اور دیگر افراد کو ایک ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے کہ وہ 24 جون تک آزاد کشمیر میں نہ آئیں۔ تو آپ لوگ بھی خیال رکھیں کہ اس ڈیٹ سے پہلے آزاد کشمیر کی طرف سفر نہ کریں، کیونکہ یہی محفوظ ہوگا سب کے لیے۔ لیکن بہرحال آزاد کشمیر میں جو بھی صورتحال بنتی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔